बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन व अदख़िलना फ़ी जन्नतिल फ़िरदौस बिल कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 30वां पारा मुकम्मल हो चुका था। आज इंशाअल्लाह हम जो हैं वो पहला पारा शुरू करेंगे और अब इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करेंगे। बिस्मिल्लाह ही अल्लाह ताला के नाम के साथ मैं शुरू करती हूँ। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाह कुरान करीम की एक आयत है। इस पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तफ़ाक़ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में सूरत नमल का एक हिस्सा है और इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ है कि स्वाए सूरत तौबा के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। ये आयत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के शुरू में या दो सूरतों के दरमियान में इम्तियाज़ और फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए नाज़िल हुई। इसकी वजह तस्मिया ये है कि अहले जहलियत की आदत थी कि अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इस रस्म जहलियत को मिटाने के लिए कुरान की सबसे पहली आयत जो जिब्राइल अमीन लेकर आए, इसमें कुरान को अल्लाह के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया गया, यानी इकरा बिस्मि रब्बिका। इलामा सुयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान के सिवा दूसरी तमाम आसमानी किताबें भी बिस्मिल्लाह से शुरू की गई और बाज़ उलमा ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान और उम्मत मुहम्मदिया के लिए खुसूसी हैं। इन दोनों कौलों की तत्बीक ये है कि अल्लाह के नाम से शुरू करना तो तमाम आसमानी किताबों में मुश्तरक है, मगर लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की खुसूसियत है। जैसा कि बाज़ रवायात में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तिदा में हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने के लिए बिस्मिका अल्लाहुम्मा कहते और लिखते थे, क्योंकि ज़माना जहलियत के लोग वो बिस्मिल्लाह तउज़्ज़ा बिस्मिल यानी नाम से शुरू, लात उनके बड़े बुत का नाम था और मनात भी बड़े बुत का नाम था। बड़े बड़े बुतों के नाम लेते थे। बिस्मिल्लात लात और उज़्ज़ा यानी लात और उज़्ज़ा के नाम से शुरू। तो अल्लाह ताला ने जब ये आयत उतारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन अल्फाज को इख्तियार किया और हमेशा के लिए सुन्नत जारी हो गई। कुरान करीम में जा बजाय इसकी हदायत है कि हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत रहता है। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, चिराग गुल करो तो बिस्मिल्लाह कहो, बर्तन ढको तो भी बिस्मिल्लाह कहो, खाना खाने, पानी पीने, वज़ू करने, सवारी पर सवार होने और उतरते वक़्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की हदायत कुरान और हदीस में बार बार आई है। इस्लाम ने हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करने की हदायत देकर इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख अल्लाह ताला की तरफ इस तरह फेर दिया है कि वो कदम कदम पर इस हलफ और वफादारी की तजदीद करता है कि मेरा वजूद, मेरा कोई काम बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी, बग़ैर अल्लाह के इरादे और उसकी मदद के नहीं हो सकता। जिसने इसकी हर नक़्लो हरकत और तमाम माशी और दीनवी कामों में को एक इबादत बना दिया है। देखा जाए तो अमल कितना मुख्तसर है, ना इसमें कोई वक्त खर्च होता है, ना मेहनत है, और फ़ायदा कितना है, कितना बड़ा फ़ायदा है कि दुनिया भी दीन बन गई। एक काफिर भी तो खाता पीता है और एक मुसलमान भी, मगर मुसलमान अपने लुकमे से पहले बिस्मिल्लाह कहकर यह इकरार करता है कि ये लुकमा ज़मीन से पैदा होने से लेकर पकने के तैयार होने तक आसमान, ज़मीन या हवा और फ़िज़ा जितनी ताकतें इसमें लगती हैं, लाखों इंसानों की मेहनत से तैयार होता है, इसका हासिल करना मेरे बस में ना था। अल्लाह ही की ज़ात है जिसने इन तमाम मराहिल से गुज़ारकर ये लुकमा या गूंठ मुझे अता फरमाया। मोमिन और काफिर दोनों सोते जागते भी हैं, चलते फिरते भी हैं, मगर हर मोमिन चलते फिरते भी हैं, सोते जागते भी हैं, मगर हर मोमिन सोने से पहले और बेदार होने के वक़्त अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के साथ इस तरह अपने राब्ते की जो है वो तजदीद करता है, जिससे ये तमाम दुनियावी और माशी ज़रूरतें ज़िक्र खुदा बनकर इबादत में लिखी जाती हैं।
مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دینا انسان کی قدرت سے باہر کی چیز ہے، رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام ہے کہ اس نے کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب ایک خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی جو ہے وہ مخلوق خدا کی محنت کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ یہ سب بسم اللہ اگر ہم پڑھیں تو حاصل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہاں بھی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ یعنی بسم اللہ، صرف یہ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرا اسم، تیسرا اللہ۔ حرف با جو ہے عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے 3 معنی بہت جو ہیں اعلیٰ ہیں۔ ان میں سے ایک اول یعنی کسی چیز کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا، متصل ہونا، دوسرا استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تیسرا تبرک یعنی کسی چیز کی برکت حاصل کرنا۔ با اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ اسم جو ہے اس کے معنی اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور لفظ اللہ اللہ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ بعض علماء نے اس کو اسم اعظم کہا ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کاملہ کا جامعہ اور صفات ربوبیت کے ساتھ یکتا بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی جو ہے وہ 3 معنوں کی ترتیب سے ہوتے ہیں، یعنی ایک اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کی مدد سے، یا اللہ کے نام کی برکت سے، جو بھی معنی کریں گے ان تینوں میں سے ٹھیک ہے۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آگے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 2 صفات الرحمن اور رحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام رحمت کے ہیں، اور رحیم کے معنی تام مکمل رحمت کے ہیں۔ عام رحمت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور سارے کائنات اور جو کچھ ابتدا پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہے۔ یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے کافر بھی فیض یاب ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، چاند سے بھی فیض یاب مشرک بھی ہوتے ہیں، بارش سے فیض یاب جو ہیں وہ کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن رحیم لفظ جو ہے اس کی تام رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل قیامت والے دن صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اس لیے جس طرح سے لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، اسی طرح رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں پر احتمال بھی نہیں۔ لیکن لفظ رحیم جو ہے اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے پوری رحمت کا معاملہ کرے، اس لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا گیا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ ایمان والوں پر شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے لوگ صرف رحمان کہتے ہیں، اس شخص کو اس الفاظ سے خطاب کرنا ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات کاملہ میں سے 2 صفتیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، اور ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے وہ اندر اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تخلیق عالم، آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کو پیدا کرنے کی خود سے کوئی ضرورت نہ تھی، نہ ہی کوئی دوسرا ان چیزوں کو پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اس کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش، یہ سارے انتظامات اللہ کی رحمت سے ہی وجود میں آئے۔ بسم اللہ کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ برکت ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اٹھتی ہو بسم اللہ، بیٹھتی ہو بسم اللہ، چلتی ہو بسم اللہ، برتن دھونے لگی بسم اللہ، روٹی توے پہ ڈالی بسم اللہ، ہاٹ پاٹ میں رکھی بسم اللہ، سالن ڈالنے لگی ہو بسم اللہ۔ یعنی انسان جب بسم اللہ ہر لفظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، ایک عادت اس کی بن جائے گی۔ بچے کو اٹھاتے وقت بسم اللہ، بستر دیتے وقت بسم اللہ، دودھ پلاتے وقت بسم اللہ۔ یعنی انسان کی زبان ہر وقت ایک اللہ کے اس برکت میں، اللہ کے ذکر میں تو آئے گی ہی آئے گی، انسان کے کام میں، زندگی میں مسلسل وہ بسم اللہ کے کہنے کی وجہ سے وہ برکات، وہ کمالات ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ خود دنگ رہ جائے گا۔ بسم اللہ لفظ کی اتنی برکات ہیں کہ انسان کی ساری زندگی اس کے دائرے، کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، سوچا جائے تو کام تو کرنا ہے، برتن اٹھانا ہے، بچہ بھی اٹھانا ہے، توے پہ روٹی بھی ڈالنی ہے۔ اگر زبان کے ساتھ ساتھ بسم اللہ آ جائے تو ہر کام میں ساتھ برکت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔